الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک بار سب سے پہلے آقائے دو جہاں حضور پرنور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھے بلند آواز اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ خدا کی ہے رضا جو ہے رضائے مصطفیٰ، عقل ہے حیران ایسا رتبہ پائے مصطفیٰ۔ ہو گئی کافور ساری کفر کی تاریکیاں، جس گھڑی پھیلی زمانے میں ضیاء مصطفیٰ، اور کر رہی ہے اس زمین کا خلد بھی آ کر طواف، جس زمین پہ پڑ گئے ہیں نقشے پائے مصطفیٰ۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ Oh beloved, I send you as a mercy for all the world. Please concentrate on my sentence. کہیں رب نے یہ کہہ دیا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھوا خیر مما یجمعون، تو کہیں وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم کہہ کے رحمت کا ذکر کر دیا۔ مگر حضرات اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کسی خاص طبقے کا ذکر نہیں کیا۔ رحمت للعالمین یعنی سارے عالم کے لیے، تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ عالمین میں کیا کیا شامل ہے، کون کون سی اشیاء ہے، کون کون سی چیزیں ہیں۔ بس یہاں پر آپ اختصار میں اتنا سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت پوری کائنات کا رب ہے، جس طریقے سے اللہ رب العزت پوری کائنات کا پالنہار ہے، پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، جس طریقے سے اس کی ربوبیت پوری کائنات میں ہے، اسی طریقے سے محمد مصطفیٰ کی رحمت بھی پوری کائنات میں ہے۔ حضرات گرامی، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتی ہے، ارے یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اس سلسلے میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، مورخین نے اسے اپنے انداز میں نکھارا اور سوارا ہے، علماء دین نے اسے بڑی خوبی سے بیان کیا ہے اور بیان کر رہے ہیں۔ لیکن حضرات اس مشہور آیت کریمہ سے کچھ میں آپ کو نئی باتیں بتا سکوں، اور ان مشہور تفسیروں سے ہٹ کر نحویوں کا وہ خیال جسے انہوں نے ظاہر کیا تھا اور آج اکثر اگنور کے شکار ہو جاتے ہیں، اسے بیان کر سکوں۔ اس سلسلے میں مفسرین کے دو نحوی تفسیریں ہیں جو بہت عظیم ہیں۔
یہاں پہ علماء دین کی خاص توجہ چاہوں گا. پلیز کانسنٹریٹ آن مائی سینٹینس. جو پہلی تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ ارسلہ جو فعل ہے رحمت اس سے مفعول لہ واقع ہے. یعنی ارسلہ ورب سے رحمت آبجیکٹ واقع ہے. یہ نحویین کا ایک طبقے کا کہنا ہے، ایک طبقے کا دعویٰ ہے کہ ارسلہ فعل سے رحمت مفعول لہ واقع ہے. یہاں پر بات ذرا غور سے سننا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تو ایسی صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت ہی کی وجہ سے بھیجا. یہ بات ذہن میں رہے، کس وجہ سے؟ رحمت ہی کی وجہ سے بھیجا، کسی اور وجہ سے نہیں. اے حبیب آپ کا اس جہاں میں آنا رحمت، آپ کا اس جہاں سے جانا رحمت، آپ کا مکے میں چلنا رحمت، آپ کا مدینے میں ہجرت کرنا رحمت، آپ کا خیبر و خندق میں تلوار نکالنا رحمت، آپ کا کانٹوں پر چلنا رحمت. اے حبیب صرف اور صرف آپ رحمت ہی کی وجہ سے آئے. ایک بومبئی کے کیور مسلمانوں اپنی مقدر پر جتنا ناز کرو کم ہے، اپنے نصیبہ پر جتنا فخر کرو کم ہے. آج میں اس بابرکت اور بارحمت رات کے حوالے سے ایک جملہ دیتا ہوں، مولا کرے آپ کے ذہن میں فٹ ہو جائے. ارے جس قوم کا نبی، جس قوم کا لیڈر، جس قوم کا رہنما اس جہان فانی میں ہی نہیں بلکہ سارے جہان میں، اس دنیا ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، اس کائنات ہی میں نہیں بلکہ ساری کائنات میں صرف اور صرف رحمت ہی کی وجہ سے آیا ہو، اس نبی کا ماننے والا، اس نبی کا فالوور، اس نبی کا چاہنے والا، اس نبی پر جانے نچھاور کرنے والا، اس نبی پر اپنی جانوں کو اس طریقے سے پیش کرنے والا جیسے ایسا معلوم ہوتا ہو کہ وہ جان نہیں دے رہے ہیں بلکہ کسی چیز کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اس طریقے سے جانے نچھاور کرنے والا، ظلم سہ کر غریبی کی زندگی گزار کر اپنی زندگی تو بسر کر سکتا ہے لیکن کبھی دہشت گردی نہیں ہو سکتا، کبھی آتنکوادی نہیں ہو سکتا. عزیز دوستو، ہمارا کعبہ سراپا رحمت، ہماری جنت جائے رحمت. رحمت ہی رحمت ہے اسلام میں. پیس اینڈ پیس. There is no place of terrorism in Islam. Islam is the religion of peace. And Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam is the messenger of peace. بند کرو تمہاری یہ باتیں، بہت پرانی ہو گئی تمہاری یہ باتیں. ارے جو چیز کبھی اسلام میں تھی ہی نہیں یہ چند سالوں میں کیسے آ گیا؟ جس چیز کا وجود ہی کبھی نہیں تھا یہ 10 سے 15 سال میں اس چیز کی وجود کیسے ہو گئی؟ تو حضرات گرامی بات سمجھ میں آئی. ہمارے محبوب کس وجہ سے آئے؟ رحمت ہی کے وجہ سے. مصطفیٰ جان رحمت کا قدم ناز مکے کی سرزمین پر پڑا. حضرات تاریخ گواہ ہے کہ جب تک اسلام مکے میں نہ آیا تھا کیا حال تھا مکے کا. ایام تاریخ، ایام جاہلی کی تاریخ کو دیکھو، ایک سے بڑھ کر ایک دہشت گرد، ایک سے بڑھ کر ایک ظالم، ایک سے بڑھ کر ایک ٹیررزم. کہیں ابو جہلی ٹیررزم تو کہیں ابو لہبی ٹیررزم تو کہیں عتبہ اور شیبہ کا ٹیررزم. اور انتہا تو یہ تھی کہ دوسروں کی بچیوں کو، دوسروں کے جگر کے ٹکڑوں کو زندہ درگور کرنے سے پہلے انسان ہزار بار سوچے. لیکن یہاں تو عالم یہ ہے کہ اپنی جگر کے ٹکڑے کو، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. حضرات گرامی آؤ میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. اللہ کے رسول کے دربار میں ایک صحابی رسول آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ
فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ میرے لیے بخشش کی دعا فرما دیجئے۔ وہ صحابی رسول جب اتنا کہتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابی، آپ کی وہ کون سی خطا ہے جس کے لیے میں بخشش کی دعا مانگوں؟ تو وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، میں بہت بڑا ظالم تھا، میں بہت بڑا گنہگار تھا، میں بہت بڑا زانی تھا، میں بہت بڑا پاپی تھا۔ ایام جاہلی میں میری حالت ناگفتہ بہ تھی، لیکن ان تمام ظلموں میں ایک ایسا ظلم میں نے انجام دیا ہے جس کے بارے میں اگر آج بھی میں سوچتا ہوں تو میرا دل کانپ اٹھتا ہے، میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، میری آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہے۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، ایام جاہلی کا زمانہ ہے، میں سلسلہ تجارت اپنے گاؤں سے، اپنے شہر سے دوسرے شہر کی طرف جا رہا تھا۔ اسی دوران کیونکہ میری بیوی حاملہ تھی تو میں نے اپنی بیوی سے وصیت کر گیا کہ اے میری بیوی، ایش میری شریک حیات، میں تو جا رہا ہوں، میں کاروبار کے سلسلے میں جا رہا ہوں اور ہو سکتا ہے مجھے ادھر ٹائم لگے گا، واپس آنے میں بہت زیادہ وقفہ گزر سکتا ہے، لیکن اے میری اہلیہ، اے میری شریک حیات، میں تو جا رہا ہوں، لیکن جو تیرے پیٹ میں پل رہا ہے اگر یہ لڑکا ہوا تو اس کی اچھی طریقے سے پرورش کرنا، اس کی پرورش و پرداخت میں ذرہ برابر بھی کمی مت دینا، اسے ہر طرح کی چیز اس کے لیے مہیا کر دینا۔ لیکن اے میری شریک حیات، اس کے جگہ اگر کوئی لڑکی پیدا ہوئے، کوئی اگر بچی پیدا ہو جائے تو اسے رکھنا مت، اسے میری آمد کا بھی انتظار مت کرنا، اسے فوراً زندہ دفنا دینا۔ حضرات گرامی، کتنا غضب کا ٹیررزم تھا۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں آقا دو جہاں کو بتا رہا تھا یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، میں تو چلا گیا، کچھ لمحہ گزرا، کچھ مومنٹ میں چینجنگ آئی، اس کے بعد جب میں واپس ریٹن آیا تو دیکھتا کیا ہوں کہ میرے گھر میں، میرے آنگن میں ایک پھول سی بچی کھیل رہی ہے، ایک خوبصورت سی بچی میرے آنگن میں کھیل رہی ہے۔ اتنا دیکھنا ہوتا ہے، میں یا رسول اللہ، میں بہت زیادہ غضبناک ہو جاتا ہوں، میں بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہوں۔ آنے کے بعد اپنے بیوی سے کہتا ہوں اے میری شریک حیات، اے میری شریک حیات، میں نے جاتے سمے تمہیں کچھ کہا تھا، تمہیں میں نے کچھ وصیت کیا تھا، لیکن تم نے اس بات کو کیوں نہیں مانی؟ حضرات گرامی، وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اتنا کہا، میری بیوی کے اندر کب کبھی تاری ہو گئی اور میری بیوی لرزتی ہوئی کہنے لگی کہ یہ بچی ہماری نہیں ہے، یہ بچی پڑوسن کی ہے، اسے میں اپنے کلیجے میں ٹھنڈک پہنچانے کے لیے لے آیا کرتی ہوں، یہ ہماری بچی نہیں ہے۔ حضرات گرامی، وہ شخص کہتا ہے کہ جیسے ہی میری بیوی یہ کہتی ہے تو میں اس کی بات مان لیتا ہوں، لیکن کچھ لمحہ گزرتا ہے، کچھ چینجنگ آتی ہے، کچھ تبدیلی آتی ہے، آنے کے بعد کچھ دن گزر جانے کے بعد وہ بچی میرے گھر میں روزانہ آیا کرتی تھی، میں اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، مجھے اس بچی سے محبت ہو گئی، مجھے اس بچی سے ایک لگاؤ ہو گیا۔ حضرات گرامی، وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایک دن میں اس بچی کی معصومیت کا ذکر اپنی وائف سے کر رہا تھا، اپنی بیوی سے اس بچی کی خوبصورت کا ذکر کر رہا تھا۔ میری بیوی جو موقع کے طاق میں تھی، میں نے جیسے ہی اتنا کہا کہ یہ بچی مجھے بہت اچھی لگتی ہے، کاش ہماری بچی ایسی ہوتی، تو میری بیوی فوراً کہنے لگی اے میرے شوہر نامدار، اے میرے سرتاج، یہ بچی کوئی اور نہیں ہے بلکہ تیرے ہی جگر کا ٹکڑا ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہمارے ہی خون کا حصہ ہے۔ حضرات گرامی، جیسے ہی وہ صحابی رسول اتنا سنتے ہیں، خوشی سے مچل جاتے ہیں، خوشی کی انتہا نہیں رہتی ہے، لیکن یہ بات جیسے ہی محلے میں، سماج میں، معاشرے میں پھیلتی ہے تو سب تان و تشنیع کے تیر سے انہیں زخمی کرنے لگتے ہیں، سب صحابی رسول کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں۔ وہ صحابی رسول کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات جیسے ہی پھیلی، لوگ مجھے تانا دینے لگے، سماج میں میری عزت ختم ہونے لگی،
सोसाइटी से मेरी रिपोर्टेशन खत्म होने लगी। हजरात गिरामी, वो सहाबी रसूल कहते हैं, जब मैंने समाज का ये माहौल देखा, समाज का इस तरीके से मेरे ऊपर टूट पड़ना, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने फौरन ये इरादा कर लिया कि अब इस बच्ची से मुझे पीछा छुड़ाना है। मैं उस बच्ची को सजा करके मेहमानी के बहाने से उसे घर से बाहर लेके गया। एक बयाबान जंगल में ले जा करके एक कब्र खोदा। उस कब्र खोदने के बाद उस बच्ची को उस कब्र में डाल दिया। रसूल का बयान है कि मैं उस बच्ची को दफना देता हूं या रसूल अल्लाह। मैं दफना करके वापस आ गया। या हबीबी या रसूल अल्लाह, इतना मेरे आका को सुनना होता है। मेरे आका की आंखें अश्कबार है, मेरे आका के आंखों से आंसू के कतरात जारी है। मेरे आका फूट फूट कर रोने लगते हैं, यहां तक कि आकाए दो जहां की दाढ़ी तरपतर हो जाती है। अल्लाहु अकबर, कितना कसम का टेररिज्म था, सुहागन को अभागन बना देने वाली दहशतगर्दी। ये इन्वायरमेंट, ऐसा माहौल था मक्के का। मगर कुर्बान जाओ मुसलमानों अपने नबी की शान रहमत पर। जब तक आकाए दो जहां मक्के में ना आया था, टेररिज्म अपने इंतहा पर थी, दहशतगर्दी अपनी इंतहा पर थी। लेकिन जैसे ही मेरे सरकार मक्के में अपना कदम नाज़े मुस्तफा पड़ा, जैसे ही मेरे सरकार मक्के में तशरीफ लाए, टेररिज्म अपने बिस्तर लपेट लिए, औरतों की मांगें उजड़ने से बच गई। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये मेरे नबी ही का शान करम और उनकी शान रहमत थी कि जैसे ही नबी ये बात मक्के की सरजमीन में तशरीफ लाए तो वहां औरतों को जिंदा दफनाना बंद कर दिया गया। और उसी रहमो करम की किरण जब गरीब नवाज की शक्ल में भारत में आए तो यहां औरतों को जिंदा चलाना